میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، پہلی خبر جس پر میں بات کرنا چاہوں گا کہ مشاہد حسین سید صاحب جو کہ اب سینیٹر نہیں ہیں، ان کی بڑی خواہش ہے کہ کسی طریقے سے وہ سینیٹر بن جائیں. ظاہری بات ہے، سید ہیں، قابل احترام ہیں، پاکستان کی سیاست میں انہوں نے ایک اپنا مقام رکھا، لیکن مجھے نہیں اندازہ تھا کہ وہ اتنا گر جائیں گے کہ وہ اپنی ایسی گفتگو شروع کریں گے جو کہ نہ جس کا سر ہوگا نہ پیر ہوگا، جس کا مقصد صرف عمران خان کی خوشنودی اور تحریک انصاف کی ایک سافٹ کارنر حاصل کرنا، اور جس کے ذریعے وہ بیسکلی جو آبجیکٹیو اچیو کرنا چاہتے ہیں کہ وہ سینٹ کا ٹکٹ حاصل کرنا چاہتے ہیں، اور وہ چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے وہ سینیٹر بن جائیں. پہلے بھی ان کی خبر جو ہے وہ بہت برے طریقے سے باؤنس ہوئی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ جو ہے وہ پاکستان میں صرف ایک شخص کو جانتا ہے جس کو انہوں نے کہا تھا قیدی نمبر 804. حالانکہ وہ قیدی نمبر 495 ہیں، لیکن میں انہیں قیدی نمبر 420 بھی کہہ سکتا ہوں اگر بہت خواہش ہے نمبر تبدیل کرنے کی. 495 کو اگر تبدیلی کرنا ہے تو پھر 420 بناتے ہیں، 804 بنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. بعد جنہوں نے کہا جی کہ ٹرکی کے پریزیڈنٹ کہتے ہیں کہ عمران خان کو انہوں نے آفر دی ہے کہ جی مجھے میرے حوالے کر دیا جائے، وہ اپنے پاس رکھنے کو تیار ہیں، یعنی وہ گارنٹی لینے کو تیار ہیں عمران احمد نیازی کی. اب یہ نہ سر ہے نہ پیر ہے، اپنے پاس سے یہ بات گھڑ کر مشاہد حسین سید صاحب نے یہ خبر فلوٹ کر دی، اور آسمہ شیرازی صاحبہ کے پروگرام کے اندر ہم ٹیلی ویژن کے اوپر، ہم نیوز کے اوپر انہوں نے یہ بات کی ہے. پہلے بھی ان کی بات جو ہے وہ ردی کی ٹوکری میں گئی. پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ نومبر میں انہوں نے بات کی تھی، اور وہ جنوری میں جب انہوں نے آفس سنبھالا تو آج اس کے بعد 1 سال مکمل ہو چکا ہے، تو انہوں نے کبھی زبان کے اوپر ایک لفظ نہیں لے کر آئے عمران احمد نیازی سے متعلق، نہ ان کی فیملی سے متعلق، نہ کسی قسم کا انہوں نے ان سے متعلق کوئی بات کی. ایون کہ رچرڈ گرینیل کی جانب سے جو 4 الفاظ جب ٹویٹس کیے گئے تھے وہ سلسلہ بھی رک گیا. تو مشاہد حسین سید صاحب کی جو بات تھی، جو پہلے انہوں نے ایک اپنا تجزیہ پیش کیا تھا، وہ ردی کی ٹوکری میں گیا. اب دوبارہ مشاہد حسین سید صاحب اسی قسم کی گفتگو کر رہے ہیں. آبجیکٹیو میں نے بتا دیا کہ وہ سینیٹر بننا چاہتے ہیں. پچھلی مرتبہ بھی وہ جو سینیٹر بنے تھے وہ مسلم لیگ نواز کی جوتیوں کے صدقے بن گئے تھے، اور اس مرتبہ ان کو وہ جو متلاشی ہیں وہ تحریک انصاف کی جوتیوں کے متلاشی ہیں تاکہ وہ سینیٹر بن جائیں. یہ مناسب نہیں ہے طریقہ کار. اور دوسرا، جھوٹ بولنا اچھی عادت نہیں ہے. وہ سید خاندان سے ان کا تعلق ہے، ان کو جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، وہ قابل احترام ہے، لیکن وہ مسلسل جھوٹ بولتے چلے آ رہے ہیں. یہ وہی ہیں جی مشاہد حسین سید صاحب. آپ کو واقعہ سناتا ہوں. یہ سیکرٹری جنرل تھے جی مسلم لیگ کاف کے، اور پیپلز پارٹی کی حکومت تھی. تو یہ کہتے تھے کہ اس حکومت کا ایک ہی آبجیکٹیو ہے. میں پوچھتا تھا کیا؟ تو کہتے تھے لٹو تے پھٹو. یہ بار بار یہ بات کرتے تھے، اور ملٹیپل ٹائمز، کیا ڈزن ٹائمز انہوں نے یہ بات کی تھی. پھر ہوا کیا اس طرح کہ جو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب اس ٹائم بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان تھے، تو وہ مفاہمت کے بادشاہ ہیں، تو انہوں نے مفاہمت کر لی چودھری برادران کے ساتھ، اور پھر مسلم لیگ کاف جو ہے وہ حصہ بن گئی حکومت کا. پھر اس ٹائم جب ہم سوال کرتے تھے مشاہد حسین سید صاحب سے کہ لٹو کہ پھٹو، تو یہ بھاگ جاتے تھے، یہ سوال سے گریز کرتے تھے، یہ سامنا نہیں کرتے تھے صحافیوں کا. تو ابھی پھر جو منجن بیچا ہے، پہلے تولو پھر بولو، تو یہ تیسری ایسی میں آئیڈینٹیفائی کر رہا ہوں بات ان کی جو کہ حقیقت کے برعکس ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان صاحب کو تبدیل کر دیا گیا، اور وہی ثانیہ بھاٹی گیٹ جو کہ مین ہول کے اندر ماں اور اس کا بچہ گرے، اور پھر ان کی جو ہے وہ اموات ہوگی. میرا نہیں خیال تھا کہ اس لیول کے اوپر جا کر کانسیکوینس فیس کرنے پڑیں گے. کہ ڈاکٹر عثمان تو طبیعتاً ایک شریف آدمی ہیں، اور جو پولیس کا نچلی سطح کے اوپر رویہ تھا، ایس ایچ او لیول کے اوپر یا ایس پی لیول کے اوپر، تو اس کا تو براہ راست تعلق نہیں بنتا آئی جی صاحب کے اوپر. لیکن مریم نواز شریف صاحبہ نے ایگزامپل سیٹ کرنی تھی، تو انہوں نے آئی جی پنجاب کو تبدیل کر دیا، اور ان کی جگہ جو ہے راؤ عبد الکریم صاحب اب نئے آئی جی پنجاب تعینات ہو گئے ہیں، اور یہ اسپیشل برانچ کے اندر جو ہے وہ ڈیوٹی کر رہے تھے. اور اب ڈاکٹر عثمان صاحب کو ڈی جی ایف آئی اے جو ہے وہ یہاں سے جو پنجاب نے اپنی خدمات جو ان کی واپس کر دیں وفاق کو، تو وفاق نے ان کو ڈی جی ایف آئی اے تعینات کر دی ہے. یہ دیکھیں ایک ایگزامپل سیٹ کر رہی ہیں. اور ابھی بھی مریم نواز شریف صاحبہ نے جو پولیس کی جانب سے ٹارچر ہوا اس خاتون کے خاوند کے اوپر،
جس کی موت واقع ہوئی ہے، تو اس معاملے کا دوبارہ میڈیکل ٹیسٹ وغیرہ ہو رہا ہے اور دوبارہ تعین کیا جائے گا کہ کس قسم کا ٹارچر تھا، یعنی کتنا زیادہ ٹارچر ہوا. اس ٹارچر کے اوپر اب مزید کانسیکوینس آنے ہیں ان پولیس اہلکاروں کے اوپر جنہوں نے فزیکلی جو ہے اس شخص پر جو ہے وہ ٹارچر کیا تھا. بہرحال جی یہ ایک ایگزامپل سیٹ کرنی تھی اور بیوروکریسی کو بھی انہوں نے ایک پیغام دینا تھا کہ مریم نواز کے دور حکومت کے اندر جو اس قسم کی غلطی کی کوئی گنجائش اور معافی نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. علیمہ خانم صاحبہ جو ہیں وہ مشال یوسف زئی کے اوپر جو ہے وہ برہم ہو گئی ہیں. کہتی ہیں کہ مروت اور مشال یوسف زئی کو جوائنٹ ٹارگٹ دیا گیا ہے، یہ جوائنٹ ٹاسک دیا گیا ہے کہ آپ نے ٹارگٹ کرنا ہے علیمہ خانم کو. وہ کیا کہہ رہی ہیں یہ سنتے ہیں. وہ جن کی بھی ڈائریکشن کے اوپر اس کی ذمہ داری دی گئی ہے کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے جھوٹ بولو، میں اس کا جواب نہیں دوں گی. اس کو اول تو میرا نہیں خیال کہ وہ عمران خان کی خیر خواہ ہے، کیونکہ اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے. اصل میں اس کو ٹارگٹ ملا ہوا ہے علیمہ خان. اس کا کام ہے صبح شام بیٹھ کے یہ کرنا، اور مروت اور اس کو اکٹھا جوائنٹ ٹارگٹ ملا. اب یہ دیکھ لیں کہ علیمہ خانم جو ہیں وہ نالا ہیں جی ان کے اوپر، اور وہ خوش نہیں ہیں. حالانکہ یعنی یہ چیز بڑی دنیا کو معلوم ہے کہ مشال یوسف زئی بشرا بیگم کے قریب ہیں. اب بشرا بیگم کی قربت ہونے کی وجہ سے وہ ان کو اپنے لیے تھریٹ فیل کرتی ہیں. مشال یوسف زئی ہو جائیں، بیرسٹر علی ظفر صاحب ہو جائیں، یا وہ عمران صاحب ایک ایڈوکیٹ ہیں وہ ہوں، یہ تین لوگ جو ہیں یہ بیسیکلی بشرا بیگم کیمپ کا حصہ ہیں اور ان کے اوپر شدید قسم کے تحفظات. اور عالیہ حمزہ بھی، جی معاف کیجیے گا، عالیہ حمزہ بھی انہی کا حصہ ہیں. تو اب یہ لوگ جو ہیں وہ آنکھ میں کھٹک رہے ہیں علیمہ خانم کو، اور وہ ان کو ہضم کرنا چاہ رہی ہیں. خیر ان کو ہضم کر پائیں گی نہیں کر پائیں گی، کیونکہ ان کی اپنی مشکلات میں بے انتہا اضافہ ہو چکا ہے. علیمہ خانم جو ہیں وہ مسلسل آج چوتھی سماعت تھی جب انہوں نے 26 نومبر والا کیس ان کا انسداد دہشت گردی کی عدالت میں چل رہا ہے، اس سے رائے فرار اختیار کی ہوئی ہے، پیش نہیں ہوتی. آج پھر دوبارہ یعنی دوسری مرتبہ نان بیلیبل وارنٹ اریسٹ ان کے جو ہے وہ عدالت نے جاری کر دی ہیں. یہ پہلے تو انہوں نے حاضری سے استثناء کی درخواست دی تھی جو کہ ایک دفعہ منظور ہوئی، اور 3 مرتبہ وہ یعنی عدالت میں پیش نہیں ہوئی. یہ عدالتوں کا احترام کرتی ہیں علیمہ خانم. ان کے جو وکیل ہیں وہ عدالت کو جو ہے وہ یقین دہانی کراتے رہتے ہیں، اور اب انہوں نے پہلے موقف اختیار کیا جی کہ ہمارے اکاؤنٹ جب تک ڈی فریز نہیں ہوتے تب تک میں جو ہے وہ ہم نے پیش نہیں ہونا، ہمارے پاس تو پیسے ہی نہیں ہیں پیش ہونے کے. تو پھر وہاں پر جو تیرہ چلی گئی تھی وہ پیسے کہاں سے آئے تھے؟ پھر آج اڈیالہ کے باہر موجود ہیں، وہ پیسے کہاں سے آئے ان کو کمیوٹ کرنے کے؟ صرف عدالتوں کا احترام نہیں ہے جی، عدالت کے ساتھ ریس لگا رہی ہے اور ان کو معلوم ہے کہ اس کیس کے اندر ان کو سزا ہو جانی ہے، تو وہ اس سے رائے فرار اختیار کرتی ہیں. اور ویسے بھی عدالتوں کو یا جوڈیشل سسٹم کو ابیوز کرنے کا جو آرٹ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہے وہ کسی دوسری جماعت کو حاصل نہیں ہے. اس کام کے اندر یہ بہت آگے ہیں. اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ 400 سے زائد کنال اراضی کی مالک ہیں علیمہ خانم. اب ان کی جو نیکسٹ فیز میں کیا ہونا ہے کہ ان کی جو جائیدادیں ہیں وہ نیلام ہوں گی. ان کی میاں والی جو پراپرٹی ہے یا ان کی لاہور والی پراپرٹی ہے جو ان کا گھر ہے جس میں یہ ریزائڈ کرتی ہیں، تو پھر اگلا مرحلہ یہی ہونا ہے کہ اس کو نیلام کر دے گی عدالت. ہاں لیکن ان کو مزید 1 مہینہ یا وہ 15-20 دن جو ہیں وہ اس کو لمبا کر سکتی ہیں، لیکن نتیجہ یہی برآمد ہوگا کہ ان کی جو ہے وہ جائیدادیں نیلام ہو. لیکن ان کو پرواہ نہیں ہے جی، کیونکہ پرواہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس جو انکم آئی ہوئی ہے باہر سے وہ بہت زیادہ انکم ہے. آپ کو معلوم ہے کہ نمل کی اور شوکت خانم کی یہ فنڈ ریزنگ جو ہے یہ علیمہ خانم کرتی چلی آ رہی ہیں اور جہاں سے انہوں نے اچھے پیسے بنائے ہوئے ہیں. اب فرینڈز آف نمل کی بات کی جائے یا پھر ہم بات کریں نائلہ برقی کی، دیکھیں برطانیہ میں بھی ہے یہ فرینڈز آف نمل، یہ امریکہ میں بھی فرینڈز آف نمل ہے کمپنی، اور یہ کمپنی جو ہے یہ کینیڈا کے اندر بھی موجود ہے. اور وہاں پر جناب جہاں یہ کرتے ہیں، کمپنی کرتی ہے یہ جو فنڈ ریزنگ ایونٹس ہوتے ہیں، تو جو ایکسپنس شو کیا جاتا ہے وہ ایکسپنس ایکچولی ایکسپنس نہیں ہوتا، وہ ان کی جیب خاص میں جا رہا ہوتا ہے.
وہ ایکسپینس کو زیادہ ظاہر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس فنڈ ریزنگ ایونٹ کے اندر اتنا خرچہ ہو گیا. وہ خرچے اگر ملا لیں تو وہ سارے کے سارے، اور کئی سالوں سے وہ چل رہے ہیں، وہ سارے علیمہ خانم کے جیب میں جا رہے ہیں. بہرحال جی یہ ایک امپورٹنٹ بات ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. سہیل آفریدی صاحب نے بھی آج کہا جی کہ جس طرح ان کے ارادے ہیں، ان کے ارادے مطلب حکومت یا اسٹیبلشمنٹ کی طرف ان کا نشانہ تھا. وہ کہہ رہے تھے جی کہ شاید میں نہ رہوں. یہ تو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ اب آپ کا جانا ٹھہر چکا ہے. صبح گئے یا شام گئے، لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ جی پرائم منسٹر سے ملاقات ہو گئی ہے تو پھر اب ان کے لیے ستہ خیرہ ہیں، لیکن میرے خیال کے مطابق ستہ خیرہ نہیں ہے. لیکن بہرحال یہ ایک عمل اس لحاظ سے میں کہہ سکتا ہوں کہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے ان کو ان کے ارادوں سے زیادہ اپنے کرتوتوں کو یاد رکھنا چاہیے. یہ یعنی حکومت کے ارادے جو ہے وہ بعد میں آئیں گے، ان کے اپنے کرتوت پہلے آئیں گے، ان کی جو ہے نا وہ فارغ ہونے کے حوالے سے. کہ جس طریقے سے دھمکیاں لگائی ہیں انہوں نے وہاں پر حویلیاں میں کھڑے ہو کر، جو ایڈمنسٹریشن تھی ہری پور کے اندر جو کام کر رہی تھی، جو کہ صوبے کے جو ہے وہ ملازمین تھے، ان کو دھمکیاں لگاتے ہو. دن کی روشنی کے اندر ایک جرم کے مرتکب آپ ہوئے ہیں تو پھر آپ کو اس کی جو کانسیکوینس ہے وہ تو فیس کرنا پڑے گا، اور یہ کانسیکوینس سے آپ بچ نہیں پائیں گے. اس کے علاوہ بھی آپ کے اور بھی کافی زیادہ جو ہے آپ کی سی وی بھاری ہے. آپ کے اوپر تو ایک 302 کی بات بھی جو ہے وہ شاید آنے والے دنوں کے اندر دیکھیے گا. آگے بڑھتے ہیں اور خبر یہ ہے کہ بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں، ان کا اور انڈیا کا گٹھ جوڑ بڑا واضح ہو چکا ہے جی. اور ایک ساتھ یہ بھی ہو چکا ہے، اور دوسرا ایک چیز اور واضح ہو چکی ہے کہ جو مارنگ بلوچ جو ڈرامے بازی کرتی تھی، جو چورن بیچتی تھی محرومیوں کا، یا جو اختر منگل جو رونا دھونا کرتے رہے مسنگ پرسنس کے حوالے سے یا محرومیوں سے متعلق، تو وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہیں وہ غلط ثابت ہو رہی ہیں. کیونکہ بلوچستان کے اوپر حملہ کرنے والے یہ دہشت گرد تھے، ان کے پاس سے 50 کروڑ روپے سے زائد مالیت کا اسلحہ برآمد ہوا ہے جی. ایک بندے کے پاس 20 سے 25 لاکھ روپے مالیت کا اسلحہ موجود تھا، اور یہ 50 کروڑ روپے مالیت بنتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ان کے پاس سے نکلا کیا، اور انڈین گٹھ جوڑ کس طریقے سے، کیونکہ ان کے پاس سے M16 نکلی ہیں، ان کے پاس سے M4 نکلی ہیں، ان کے پاس سے راکٹ لانچرز نکلے ہیں، ان کے پاس سے جو ہے وہ ایمنگ لیزرز برآمد ہوئی ہیں، ان کے پاس نائٹ ویژن جو ہیں وہ گوگلز شامل تھی، ان کے پاس کمبیٹ گیئر تھے، ان کے پاس بلٹ پروف جیکٹس تھیں. یہ وہ ان کے پاس گیئر تھا جو کمبیٹ گیئر تھا، جو کہ شاید بہت سے ممالک کی فورسز کے پاس موجود نہیں ہے. تو ان کے پاس کہاں سے آ گیا؟ تو یہ تمام، اور وائرلیس ہینڈ سیٹس تھے ان کے پاس، یہ تمام کی، اور بڑے لانگ رینج والے. تو یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو ان کا جو آقا ہے انڈیا وہ فراہم کر رہا تھا. تو اب اس قسم کی جب ان کے پاس ایک سپورٹ آ رہی ہے، اور اتنی بڑی اماؤنٹ کی سپورٹ ان کے پاس آ رہی ہے، تو یہ اٹ سیلف واضح کرتا ہے کہ یہ ہندوستان کی پراکسی کے طور پر کام کر رہے ہیں، اور ان کو جو مظلوم بنا کے پیش کرنے والے لوگ ہیں وہ بیسیکلی ان پراکسیز کے ساتھ، انہی پراکسیز کا حصہ ہیں. وہ انڈیا کے ہی بیسیکلی اشاروں کے اوپر کام کرنے والی کٹ پتلیاں ہیں، چاہے وہ مارنگ بلوچ ہے، چاہے وہ اختر منگل ہے. یہی اس وقت تک کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ ایک دوبارہ ولاگ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، جس میں آج کی مزید اپڈیٹس آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ.